وَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ فرمایا تم اپنی محفلوں کو، اپنی مجلسوں کو میری ذات پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ یہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور بن جائے گا۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک حدیث اور سماعت کر لیجیے، پھر درود پڑھیے۔ فرمایا عام دنوں میں تمہارا درود میرے اوپر فرشتے لے کے حاضر ہوتے ہیں، جب جمعے کی رات آتی ہے اور جمعے کا دن آتا ہے تو اپنے امتیوں کا درود والے آقا براہ راست خود سماعت فرمایا کرتے ہیں۔ اب اس عقیدے سے پڑھیں کہ مدینے والے آقا ہمارا درود سن بھی رہے ہیں، ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں۔ الصلاۃ اور یہ سید ہیں، عالم ہیں، شیخ ہیں، سفید ریش ہیں، ٹیچر ہیں،
اتنے سارے اوصاف سے متصف ہیں جامع مسجد شیر ربانی تے اپنا ماشاءاللہ معیار رکھتی ہے، میرے جیسے بندے دا آ جانا یہ اپنے لیے اعزاز نہ تھوڑے لیے کوئی نہیں ہے۔ گفتگو بلا تمہید شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ جی کو تندرستی صحت کے ساتھ دراز عمر بالخیر نصیب فرمائے۔ میرا ایک تو سید ہونے کی حیثیت سے ان کا احترام ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے تو سکھایا ہی یہ ہے، پالکی اٹھائی وہ خود اور باقی 3 پائے جو ہیں وہ ایک صدر الشریعہ نے اٹھایا ہو، ایک مفتی اعظم ہند نے اٹھایا ہو اور ایک حجت الاسلام نے اٹھایا ہو۔ پالکی کے کچھ چاروں کونوں کو اعلیٰ حضرت اور خانقادہ اعلیٰ حضرت اور تلامذہ اعلیٰ حضرت نے اٹھایا ہو اور چلتے ہوئے ساتھ پھر کہتے ہوں گے نا آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہمیں تو آداب ہی اس آستانے سے اعلیٰ حضرت سے اور شاہ جی قبلہ کا میرا پہلا تعارف جو تھا وہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ہوا تھا۔ شاہ جی ایک کانفرنس کراتے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو پتا ہوگا، فکر اعلیٰ حضرت کانفرنس ہوتی ہے کینال روڈ پر مارکی میں۔ میں پہلی کانفرنس میں جب حاضر ہوا تو شاہ جی سے اس وقت تعارف ہوا تھا، آج سے 2 سال 3 سال پہلے تقریباً۔ اچھا جی، اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات پر نبوت کا دروازہ بند فرما دیا، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضور علیہ السلام فرمایا لو کان نبی من بعدی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا۔ چلیے ایسے اگر میں بھی بڑا لطف ہے، وہ جو تعزیر الناس میں ہے کہ اگر بالفرض زمانہ نبی میں یا بعد میں کوئی نبی آ جائے تو معاذ اللہ حضور کے آخری ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ کتابیں لکھنے والوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں، میں نے شاہ جی سے اسی لیے کہا ہے اگر کا لفظ بھی رسول اللہ نے ختم کر دیا تھا۔ فرمایا اگر ہمارے بعد کوئی نبی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر ہوتا۔ بول سکتے ہیں سبحان اللہ تو کہہ دیجیے سارے۔ اگر نبی ہوتا، محدثین نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ عمر کی ذات وہ ہے جس میں نبوت کے تمام اوصاف بدرجہ ختم پائے جاتے تھے۔ نبوت ختم ہو چکی، اب رسول اللہ علیہ السلام کی امت کی رشد و ہدایت کے معاملات اور سارے معاملات یہ سارے 2 گروہوں پہ آئے، اولیاء پر اور علماء پر۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن کی طلاق کی آیتوں کی تفسیر بھی کر رہے ہو تو ان میں شان مصطفیٰ ہی نکال رہے ہوتے ہیں۔ ایسا عاشق رسول اللہ اکبر کبیرہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے آپ نے لکھا اولیاء اور علماء دونوں میں چھوٹا سا فرق ہے، سمجھیے گا۔ اگرچہ طریقت اور شریعت ایک ہی شجر کی 2 شاخیں ہیں، شریعت پر عمل کرتے کرتے انسان پھر طریقت میں پہنچتا ہے۔ یہ جو آج علیحدہ سی بولی جاتی ہے جی وہ مولوی اور ہندے یا پیر اور ہندے یا انہاں دا تعلق نہیں ہے، بات ہی غلط ہے۔ سنیے مفتی احمد یار خان نعیمی کتنی خوبصورت بات کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں علماء جو ہیں یہ بندے کی ظاہری اصلاح کرتے ہیں اور اولیاء بندے کی باطنی اصلاح کرتے ہیں۔ ابھی لطف لیجیے گا اگلے جملوں سے۔ آپ فرماتے ہیں علماء بندے کو پاکیزہ کر کے اس کو شرائط صحت نماز بتا کے مصلی پہ کھڑا کر کے اللہ اکبر کہہ کے اس کی نماز شروع کروا دیتے ہیں، اور اولیاء اس کے اندر خشوع و خضوع پیدا کر کے اس کی نماز کو درجہ قبول تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور اگلی بات شاید اس سے بھی کمال ہے، آپ فرماتے ہیں علماء سے ایمان ملتا ہے۔ بولیے سارے سبحان اللہ۔ علماء سے ایمان ملتا ہے اور اولیاء اس ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے اولیاء علماء کے شاگرد ہوتے ہیں اور علماء اولیاء کے مرید ہوتے ہیں۔ اور اگلی بات سنیے، آپ فرماتے ہیں ایمان ملتا ہے علماء سے، حفاظت ہوتی ہے اولیاء سے۔ اگر یہ فلسفہ سمجھ نہ ہو تو فلسفے کے اپنے زمانے کے بہت بڑے امام جن کی تفسیر بھی فلسفے پہ ہے، میری مراد تفسیر کبیر اور مصنف امام فخر الدین رازی، یہ تو اس سے پوچھو نا، عالم نزا کا وقت طاری ہے، شیطان آ گیا دلائل پوچھتا ہے خدا کی توحید پہ، خدا کو ایک مانتے ہو؟ کہا آپ سے 1000 دلائل تو میں جب پڑھ کے فارغ ہوا تھا، عقلی دلائل میں نے توحید وجود باری تعالیٰ پر اپنی طرف سے پیدا کر دیے تھے۔
کہا پھر دلیل دو، ایک دلیل توڑ کے رکھ دی، دوسری دلیل رد کر کے رکھ دی، تیسری دلیل ٹھکرا کے رکھ دی، 360 دلائل دے دیے اپنے وقت کے فلسفے کے امام فخر الدین رازی نے. آخر وہ بھی تو فرشتوں کا سردار رہا تھا، علم پہ تو ناز اس کو بھی تھا. سنو، سارے دلائل رد کر کے رکھ دیے، اتنی دور بیٹھے ہوئے اپنے شیخ نجم الدین کبریٰ سے متوجہ ہوتے ہوئے عرض کی مشکل وقت ہے، فریاد فرمائیے. وہیں سے فرمایا اس لائن سے کہو خدا کو ایک مانتا ہوں اور بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں. اس لیے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اولیاء ایمان کی حفاظت فرمایا کرتے ہیں، جس کے سبب سے بندہ اولیاء کا مرید ہو جاتا ہے. یہ جو آج 800 سال ہونے کو ہیں، کیوں ہر زبان پہ تذکرے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے. خطبے میں آیت پڑھی ہے، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن. جو بندہ بھی نیک کام کرے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، شرط اللہ نے تذکیر و تانیث کی نہیں لگائی، فرمایا وہو مؤمن، او ایمان والا. اس شرط نے کئی چیزیں حل کر دی. بل گیٹس ساری زندگی کی ساری جمع پونجی لا سکے، فائدہ نہیں. کیوں؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان والا نہیں ہے. ایمان والا ہوگا تب اللہ رب العالمین اس کو اس کے عمل صالح کا فائدہ دے گا. یا اللہ کیا فائدہ دے گا؟ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. لوگ کہتے ہیں مر چکا ہوگا، لیکن ہم خدا موت و حیات کے مالک فرما رہا ہے. فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جائے گا، ہم اسے مرنے کے بعد بھی پاکیزہ اور ستھری زندگی عطا فرما دیتے ہیں. 800 سے اوپر زمانہ، 800 سال سے 8 صدیوں سے اوپر زمانہ بیت گیا ہے، آج بھی ان کا تذکرہ ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ قرآن میں اللہ نے جو وعدہ دیا تھا اسی وعدے کو اللہ پورا فرما رہا ہے. حضرت تاجدار قرہ، فاتح رافضیت و قادیانیت و نجدیت، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بابا فرید صاحب کے مزار شریف پہ گئے، آپ کے ملفوظہ شریف میں یہ بات ملتی ہے. وہاں پہ گئے تو ہر طرف نعرہ لگ رہا ہے اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید. حضرت یہ حق فرید یا فرید کے نعرے، اس کا کوئی ثبوت قرآن سے ہے؟ فرمایا بالکل ہے. حاجی کہاں؟ فرمایا قرآن آتا ہے؟ کہتا جی بڑا، ہم سے زیادہ قرآن کون پڑھتا ہے؟ فرمایا یہ تو حدیث میں بھی ہے، تم سے زیادہ قرآن نہیں پڑھے گا کوئی بھی. لیکن سنو، حدیث کے اگلے لفظ نہیں سنے، قرآن حلق سے نیچے اترے گا بھی نہیں. آج دیکھو اتنا قرآن پڑھنے والوں کی قبریں فاتحہ سے بھی خالی رہ جاتی ہیں. سبب کیا ہے؟ قرآن حلق سے پڑھا ہے. جنہوں نے دل سے پڑھا ہے، رات کے 2 بجے بھی چلے جاؤ، داتا علی حجویری کی قبر قرآن سے خالی تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ملے گی. شادی فرما رہے تھے نا کہ ان کے مزار پہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی آئے. یہ تو اپنی طرف سے حوالہ ہے نا، عربی کا محاورہ ہے الفضل ما شہدت به الاعداء. اس جادو وہ ہوندا جڑا سر چڑھ کے بولے اور جہدے اوپر دشمن بھی گواہ ہون، فضیلت ہی ہوندی ہے. اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے، کہتا میں نے مراقبہ کیا، لاہور جامعہ اشرفیہ کا شیخ الحدیث اس کے ساتھ تھا اشرف علی تھانوی کے. اس نے کہا میں نے مراقبہ کیا اور میں نے دیکھا فرشتوں کی لمبی قطار حضرت داتا علی حجویری کے مزار پر کھڑے ہو کے آپ پر استغفار کر رہی ہے اور آپ پر اللہ کی رحمت سے نعمتیں نثار کر رہی ہے. یہ تو دشمنوں کی اور غیروں کی طرف سے ہے. آپ سے کہا کہ اس پر کوئی دلیل ہے قرآن سے؟ فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. رب یہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا. وہ ساری زندگی رب رب کرتے رہے اور اب قیامت تک فرید فرید کے نعرے لگتے رہیں گے. معین الدین چشتی بارگاہ مصطفیٰ سے عطائے رسول اور نائب رسول کا لقب لے کے نکلے تو اب وہ ساری زندگی خدا خدا کرتے رہے قیامت تک. اب اللہ رب العالمین حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے ذکر کو تازہ فرماتا رہے گا. یہ 2 آیتیں میں نے پڑھی آپ کے سامنے، وہ مشہور آیت جو شاہ جی بھی آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے، قاری صاحب نے بھی اس کو پڑھا، ہمارے ہاں اکثر اس کو پڑھا جاتا ہے.
لیکن اللہ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی کرو اس راستے کی جو میری طرف آنے والا ہے۔ اور اللہ کی طرف آنے والا راستہ کون سا ہے؟ یہ اللہ کے پیارے برگزیدہ بندوں کا ہے جنہوں نے اطاعت کی ہے، اور ان کی اطاعت کا پھر فائدہ کیا ملتا ہے یہ بھی قرآن سے سنیے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ ان لوگوں کے ساتھ کرے گا جن پر انعام کیا۔ آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پہ چلا۔ کون سا ہے؟ انعمت علیہم، جن پہ انعام کیا۔ انعام کن پہ کیا؟ قرآن فرماتا ہے من النبیین، وہ انبیاء ہیں، والصدیقین، وہ صدیقین ہیں، والشہداء، شہداء ہیں، والصالحین، اور اللہ کے نیک بندے ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، ان کا ساتھ بھی کتنا پیارا ساتھ ہے۔ سنیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی، ان کا نام حسن ہے، 536 30 27 یہ تینوں تاریخیں ملتی ہیں، آپ کی ولادت ہے ہجری کے اعتبار سے، اور عیسوی کے اعتبار سے 1142 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کا نام حسن ہے، والد کی طرف سے آپ حسینی ہیں اور ماں کی طرف سے آپ حسنی ہیں، نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ کو اس بات سے سمجھانے کے لیے چھوٹی سی مثال دوں، یہ میری دائیں جانب میں بیٹھے ہیں شاہ جی قبلہ آل رسول، اور یہ ہیں 14 صدیاں گزرنے کے بعد، توجہ سے سن لیجیے گا، یہ ہیں سید، ان کو تو اپنی نسبت حاصل ہے، میں ان کے قرب میں بیٹھا ہوں تو مجھے لطف اور ناز ہے کہ میں ان کی صحبت میں بیٹھا ہوں۔ چلے میں اور بات سمجھانے کے لیے آسان کر دوں۔ داغ بھی کہا کرتا تھا جس نے ہماری مجلس اختیار کی ہے نا، زمانہ ان پہ ناز کرے گا۔ جس نے ہماری صحبت اختیار کی ہے، چلتے چلتے ساتھ یہ نہ کہہ دوں داغ کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو تو ناز ہوگا کہ ہم داغ سے ملے تھے، محمد کی صحبت میں بیٹھنے والوں پہ تو خدا بھی ناز کرتا ہوگا کہ میرے محبوب کے ساتھ بیٹھنے والے یاد ہیں میرے محبوب کے۔ مجھے فخر ہے میں آل رسول کے قرب میں بیٹھا ہوں، تو اس کو کتنا فخر ہوتا ہوگا جسے مصطفیٰ کی آل کی طرف سے دونوں نسبتیں خون کے اندر ملی ہوئی ہوگی۔ حسنی سید بھی ہیں، حسینی سید بھی ہیں۔ آپ کو شریف میرے رات ہی مطالعے میں یہ بات آئی، سنجری کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ سنجر لفظ ہی نہیں ہے، یہ سنجز ہے، جیم کے بعد زا ہے، بعد میں تو اسے جیم بھی نہیں یہاں کہا، سجز کہا ہے۔ سنجر نہ آپ کی ولادت جگہ ہے نہ کوئی اور معاملہ ہے، بلکہ یہ سجز لفظ ہے، سنجر بھی نہیں، سنجز بھی نہیں، سجز لفظ ہے، سجز ہی کہا جائے گا۔ خیر یہ ایک تاریخی بات ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ ہے 15 سال کی عمر میں والد محترم دنیا سے چلے گئے۔ ویسے شاہ جی نے سارا کچھ بیان کر دیتا ہوں، میرے وہ سارا جڑا خلاصہ سکھا، اچھا بلکہ وہ جڑا میں پر بیان کرنا سی شاہ جی نے کر دیتا ہوں، میں سوچ رہا میرا تو علم ہو گیا۔ میرے استاد صاحب عمر بھائی سے پڑھنا دے، علامہ جاوید ساجد صاحب، استاد صاحب بیان نہیں فرماتے آواز کا مسئلہ، وہ 8 منٹ کا کل شریف کے ختم پہ نا بیان کرتے ہیں، 8 منٹ کا، زیادہ نہیں کرتے، جمعہ تو بالکل ہی نہیں پڑھاتے، استادوں سے ٹائم لینے آگے کو بندے ٹائم دے دیا، کتنی دیر گفتگو کرنی ہے؟ 25 منٹ کرنی ہے، استاد صاحب 25 منٹ کی تیاری کر کے چلے گئے، وہاں پہنچے تو انہوں نے فلیکس گروپ سے لگا کے ٹائم بھی لیا ہوا تھا استادوں سے، تو عوام کافی آئی ہوئی تھی، 25 منٹ گفتگو کر دی، اب اوپر سے عوام اور آ رہی تھی، وقت بھی پڑا تھا، وہ کہنے ساری تقریر کرو، استاد کہنے میرا تو علم ہو گیا، شاہ جی نے جو معاملات بیان فرما دیے اب میں تو اس پہ آگے چل ہی نہیں سکتا، لیکن انہی کے خیر سے کچھ عرض کر سکوں۔ 15 سال کی عمر میں والد محترم دنیا سے چلے گئے، وراثت میں ایک باغ پایا اور ایک چکی پائی، اس کی خدمت اسی میں لگے رہتے اور اپنے دن رات معمولات میں چلے رہتے۔ والد کا نام سید غیاث الدین تھا، باغ میں پانی لگا رہے تھے، ایک مجذوب بزرگ آئے، نام ان کا ابراہیم قدوسی بتایا جاتا ہے، انہوں نے سفید ریش دیکھا، اللہ کے انوار کی تجلیات ان کے چہرے سے چمک رہی تھی، خود خدا فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے لکھا ہے جن کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے، جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ جب ان کے قیامت میں چہرے چمکتے ہوں گے تو
چہروں کو اللہ نے چمکتا ہوا رکھا ہے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ اب ان کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے سب کچھ چھوڑا، بھاگے ہوئے گئے، اپنے باغ سے ایک انگور کا گچھا لیا، حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ کو ان کا ادب، ان کی خدمت کا انداز بھا گیا۔ اپنی گلڑی سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا، منہ میں رکھا، چبایا، فرمایا معین الدین منہ کھولو، کھولا، اپنے منہ کا چبایا ہوا لقمہ منہ کے اندر ڈالا۔ وہ لقمہ منہ میں کیا گیا؟ دل کی دنیا ہی بدل کے رکھ دی، اور انوار الہی نے اپنا اثر دکھایا تو سارے حجابات اٹھ گئے اور اپنے رب سے سچی لو لگ گئی اس وقت آپ کی۔ سب کچھ چھوڑا، اس کو بیچا پوچھا، سارا کچھ کر کے ماں سے اجازت طلب کی۔ آپ سنیے، میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمارے معاشرے میں اولیاء کو صرف یہ ثابت کیا گیا کہ وہ صرف ایک ولی ہے، عالم نہیں ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بہار شریعت میں صاحب بہار شریعت صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے۔ بول سکتے ہیں تو بولیے، اور بلند آواز سے کہیے ذرا، ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے۔ سعدی شرازی نے کریمہ سعدی رحمۃ اللہ تعالی کریمہ سعدی میں لکھا ہے، آج بے علم چون شمع باید گدا کہ بے علم نتواں خدا را شنا۔ آپ فرماتے ہیں جس طرح شمع پگھلتی ہے، تجھے علم کے لیے ایسے پگھلنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جاہل ہوتا ہے اسے تو خدا کی پہچان بھی ممکن نہیں ہے۔ اور حضرت امام فخر الدین رازی نے تو ولایت کی تعریف ہی یہ کی ہے، الولایت عبارت عن القرب اللہ تعالی، او ولی تے کہتے یونو جنو اللہ دا قرب نصیب ہویا ہوئے۔ اب حضرت سعدی کا یہ فرمان سنیں اور ادھر سے یہ تعریف لیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے، آپ تو یہ فرماتے ہیں جاہل کو تو خدا کی معرفت بھی نہیں ہوتی، اور ولی تو ہوتا ہے وہ جسے قرب ملتا ہے، جسے معرفت نہیں ہے وہ قرب کیسے پالے گا؟ پتہ چلا ہر ولی ولی ہوتا ہی وہ ہے جسے اللہ نے اپنے نبی کی شریعت کا عالم بنایا ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ اور سننے ساتھ چلتے چلتے، اگر کسی ولی کے بارے میں کوئی بندہ یہ کہے وہ تو مدرسے گئے ہی نہیں، تو اس کا اللہ نے جواب قرآن میں دیا ہے، فرمایا آتینا رحمتا من عندنا وعلمنا من لدنا علما، ہم نے انہیں اپنی طرف سے علم عطا کیا ہے، یعنی علم لدنی کہاں اس کو جاتا ہے؟ اللہ اپنے پیاروں میں سے کسی کو بغیر کسی ادارے میں، بغیر کسی استاد کے پڑھے اپنی جانب سے عطا فرما دے، اسے علم لدنی عطا کہتے ہیں۔ یہ علم ضرور ہوتا ہے، بغیر علم کے۔ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، من تزہد بغیر علم فقد مات فی الکفر، جس نے ولایت کو بغیر علم کے اختیار کیا وہ کفر کی موت مرے گا۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، علم و باز کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو، اور علم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی علم کو حاصل کرتے کرتے تو حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھا گیا قطب کیسے بنے؟ فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ علم حاصل کرتے کرتے میں قطب بن گیا تھا۔ علم حاصل کرتے کرتے میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے، حضرت محمد بن جعفر قطانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے علم حدیث پر ہے اور علماء حدیث پر بھی ہے، اس کے آخر میں بالکل حضرت سیدنا امام شافعی سے یا امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، حضور کی بخاری اور مشکات کی حدیث ہے، فرمایا دنیا میں ہر وقت 40 ابدال ہوتے ہیں، ایک چلا جائے دوسرا آ جاتا ہے، اللہ انہی کی وجہ سے بارشیں دیتا ہے، انہی کے ذریعے سے رزق دیتا ہے، انہی کے ذریعے سے دشمنوں پر مدد حاصل کی جاتی ہے۔ اور بولو یار اللہ نے اولیاء نشان بیان ہو رہی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا بتائیے دنیا میں ابدال کون ہے؟ فرمایا ابدال علماء ہیں، اگر یہ ابدال نہیں ہے تو دنیا میں کوئی ابدال ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ یہ علماء کی شان، اور ہر ولی عالم ہے۔ اسی کے ساتھ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آپ کو متصف کرنے کے لیے
15 سال کی عمر میں، والد بھی اسی سال وقت ہوئے اور اسی سال گھر سے نکلے، حفظ قرآن کیا اور آپ سمرقند پہنچے، بخارا پہنچے، یہاں سے تحصیل علم کی سید شرف الدین سے، سید حسام الدین سے، جو اپنے وقت کا بہت بڑا عالم ہے سید حسام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے تحصیل علم کی، 5 سال تک مسلسل علم حاصل کرتے ہیں۔ سمرقند و بخارا سے ہوتے ہوئے نیشاپور پہنچے، نیشاپور میں حضرت خواجہ عثمان ہاردنی رحمہ اللہ ان سے مرید ہوئے، انہی کے ساتھ پھر آگے چلے، شاید نے آگے سب کچھ بیان کر دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے وقت میں، یہ اولیاء کا خاصہ رہا ہے کہ اللہ نے اولیاء کو جہاں جہاں پر اپنے پیارے محبوب کی امت کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا، وہاں کے بڑے بڑے حاکم، بڑے بڑے سلاطین ان سے باقاعدہ استفادہ کرتے، ان سے باقاعدہ فیض حاصل کرتے، اور اگر کوئی مشکل پیش آ جاتی تو وہ بھی انہی سے حاصل کرتے۔ پرتھوی راج، پتھورا راج دونوں لفظ بولے جاتے ہیں۔ اپنے وقت میں بہت بڑا بادشاہ تھا اور دلی اور اجمیر پہ قبضہ جمائے بیٹھا تھا، سلطان شہاب الدین غوری، جنہوں نے پھر سب سے پہلے 2 حملے ہوئے، جنگ تراوڑی کہا جاتا ہے یا اسے تیوری بھی کہا جاتا ہے، پرتھوی راج کے مقابلے میں نکلے 1.25 لاکھ کی فوج، دوسری مرتبہ جب حملہ ہوا، اور ادھر 3 لاکھ سے زیادہ فوج، 250 سے زیادہ ہندو سکھ راجاؤں کو اکٹھا کر کے پرتھوی راج نکلا تھا۔ اور شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو دلی کی فتح سے 3 دن پہلے خواب آیا، بزرگ ایک خواب میں آئے، کہا غوری تمہیں مبارک ہو، دلی اب قریب فتح ہونے والا ہے، بولے سبحان اللہ تعالی۔ اور ادھر سے جب یہ پرتھوی راج روزانہ تنگ کرتا، روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو تکالیف پہنچایا کرتا، جہانگیر بادشاہ آپ سے نرینہ اولاد مانگنے آیا تھا۔ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ سے آپ کا مقام دیکھیے، حضرت غوث اعظم کی صحبت اختیار کرنے والے ہیں۔ میں نے پڑھا ہے کتابوں میں، آپ جنگل میں جائے، حضرت حضور غوث اعظم، چور کی نظر پڑی جبے پر اور وہ چوری کرنے لگا، یوں پکڑا، آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا مالک اس نے پکڑا ہے دامن غوث اعظم کا، اب یہ دامن اس کا محشر تک چھوٹنے نہ پائے۔ ایک لمحے کے لیے ہاتھ دامن میں آیا، دامن میں ہاتھ میں دامن آیا غوث اعظم کا، فرمایا یا اللہ اب یہ ہاتھ چھوٹنے نہ پائے، وہیں پہ توبہ کی اور اللہ کا ولی بنا کے چھوڑا۔ شادی جو ایک پل کے لیے دامن تھامے اسے ولی بنا دیتے ہیں، جو 5 ماہ تک آپ کی صحبت اختیار کا کرتا رہے، پھر کہنے دو نا اسے معین الدین چشتی غریب نواز بنا کر دینا ہوگا۔ یہ وہ اور چوری کرنے آیا آپ کے ہاں، چور حضرت حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں چوری کر کے نکلنے لگا، دروازہ کھٹکھٹایا، غوث اعظم نماز پڑھ رہے ہیں، بہجت الاسرار میں امام شفروفی نے لکھا ہے، آپ نے جب سلام پھیرا وہ بھاگنے لگا تو جگہ نہ ملی، ساتھ اٹھا کے چھپ گیا، سلام پھیر کے پوچھا کون ہے؟ کہا حضرت میں بلیہ بن ملکان یعنی خضر آیا ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ فلاں علاقے کا ابدال دنیا سے چلا گیا ہے، وہ لے کے آیا ہوں۔ اوے ابدال دے جناب بارگاہ غوثیت جو خیرات دیتے نہ سی، اللہ اکبر کبیرہ، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا۔ میرے امام نے کہا تھا، فرمایا کل آنا کل لینا، حضرت اگر کل تک وہ علاقہ ہلاک ہو گیا، فرمایا کیا مطلب آج ہی لینا ہے، فرمایا پھر آ جاؤ، سب کے نیچے ایک ہی ابدال ہے۔ وہ آئے، سب اٹھائی، کہا ابدال صاحب چلیے، ابدال صاحب جبہ دکھا کے کہنے لگے میں ابدال نہیں، میں کہ چور ہاں۔ فرمایا تیری نظر اٹھی تھی غوث کے جبے پہ پڑی تھی، اور غوث کی نظر اٹھی تو تیرے دل پہ گئی ہے، جب تک جبہ اٹھایا نہیں، نظر پڑی نہیں، تب تک شہاب الدین غوری 3 دن پہلے خواب دیکھا، فرمایا مبارک کو دلی فتح ہو جائے گا، اور ادھر سے پرتھوی راج آئے روز تنگ کرتا، آپ نے فرمایا پرتھوی زندہ رہا گرفتیم، فرمایا ہم نے پرتھوی کو زندہ ہی گرفتار کر لیا ہے۔ ادھر سے یہ اعلان ہو گیا، ادھر سے غوری کو خواب آ گیا کہ دلی فتح ہو چکا ہے، تجھے دلی کی فتح مبارک ہو، شہاب الدین غوری رحمہ اللہ کو۔ اب ادھر سے وہ نکلے،
ادھر یہ میدان کارساز جمع، فتح حاصل ہو گئی. حضرت شہاب الدین غوری رحمہ اللہ یہ آئے اور اجمیر پہنچے. پتہ چلا یہاں کوئی معین الدین چشتی غریب نواز کے نام سے مشہور ہے، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے آئے. مغرب کا وقت ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی مصلی امامت میں نماز پڑھائی، سلام پھیرا، چہرہ نمازیوں کی طرف پھیرا. غوری پہلی صف میں ہے. بادشاہ بھی ساڑھے اڈے سونے ہوتے نماز میں سلام پھیرا تو چہرہ نمازیوں کی طرف کیا. غوری نے خواب میں 3 دن پہلے جس بابے نو تکیا سی امامت دے مصلی تے غریب نواز بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت پوری کیجیے فتح ہند اور فتح دلی کی خواب میں غوری کو خوشخبری کی حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے عطا فرمائی. اور میرے مطالعہ میں رات یہ بات نہیں تھی. ہمارے پاکستان میں غوری مظاہر ہے نا، یہ انہی کی نام پہ ہے. بنانے والے عبدالقدیر خان ہیں، لیکن جو بات نہیں ہے وہ یہ ہے یہ ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان شہاب الدین غوری کی اولاد میں سے ہے. کہ مینوں کہن دو نا ہند چی نہیں پاکستان چ بھی خواجہ معین الدین چشتی دا خیر دیا کہ ہندو بنیے نو ہاتھ بھی نہیں اٹھان دیتے آپ رحمۃ اللہ علیہ. یہ اولیاء کا تصرف ہے، اللہ عطا فرماتا ہے. یہ غلط اب بات ہے کہ نبی فوت ہو گئے، معاذاللہ مر کے مٹی ہو گئے. یہ غلط کنسپٹ دیا ہے، اندھیرے میں بیٹھ کے کسی نے لکھا ہے. یہ ہمارے اولیاء ہمارے بزرگوں نے تو یہ بھی بتایا. امام راضی نے لکھا ہے اولیاء اللہ لا یموتون بل ینقلبون من دار الی دار. اے اولیاء مردے نہیں بلکہ ایک گھروں نکل کے دوسرے گھر چلے جاتے ہیں. اور حدیثیں یہ بتاتی ہیں موت جو ہے یہ مر جانے کا نام نہیں ہے. شرع عقائد جو عقائد کی بنیادی کتاب ہے جس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، موت ایک لمحے کے لیے انقطاع روح کا نام ہے. ایک لمحے کے لیے دنیا سے بندے کی روح کا جسم سے تعلق ٹوٹ جائے، صرف اس کا نام روح ہے، باقی سب کچھ زندہ رہتا ہے. اے اولیاء ان کی شان یہ ہے، تاریخ ہند اٹھائیں اس میں موجود ہے. حضرت فتح اللہ اشرفی مجروح ولی ہیں، منگل کے دن فوت ہو گئے. جنازہ اٹھا لے کے جا رہے، ہندو عورت بازار میں بیٹھی. کہا یہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے اللہ کے ولی کا جنازہ ہے. وہ زیر کو جیت پڑھتے ہیں. کہا یہ جنازہ ہے. اس نے سوچا تو کچھ دیر بعد کہنے لگی غضب ہو گیا. وہ کیا ہوا؟ کہا دن منگل کا فوت ولی ہوا. یہ منگل بھی کوئی بزرگوں کے مرنے کا روز ہے. کہاں بیٹھے ہیں یار؟ شیرے میں پانی والے بھی خاموش رہ سکتے ہیں. اور بولیے محبت سے ذرا سبحان اللہ. کہنے لگی منگل بھی بزرگوں کے مرنے کا دن ہے. فتح اللہ اشرفی کی 4 پائی جنازے پہ اور یہ دنیا سے چلے گئے ہیں. جب اس نے یہ بات کہی کانوں میں پڑی، 4 پائی سے اٹھ کے فرمایا بھائی تو 10 ولیاں نو کیڑے دن مرنا چاہیے ہے؟ اس نے کہا ولی مرے جمعے کے دن، یہ مرے جمعرات کو، یہ بھی کوئی بزرگوں کے مرنے کا دن ہے. آپ نے فرمایا جنازہ واپس لے چلو، اسی جمعے کو مرنا ہے. ہائے 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 ہائے، ہم جمعے کو جائیں گے. جمعے کا دن آیا، کفن پہ غسل کیا، غسل کر کے کفن لیا، چوما، لبوں پہ مسکراہٹ، اور ادھر سے پیغام آ گیا. کون کہتا ہے مر گئے؟ کلندر لاہوری اقبال نے کہا تھا نشان پردے مومن بات گویم چمر کا یہ تبسم بر لب اوست. اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. کیوں آتی ہے؟ کیوں آتی ہے؟ اور کبھی سوچیا سی نوانے کیوں آ خوشبو کیوں لانے ہیں؟ دسنا چاہتے ہیں نظر بحال میں پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اسی لیے نہا کے چلے. مطلب یہ کہ جانے والا بارگاہ رسالت میں جا رہا ہے. اور تسی ذکر رسول دی نہ کوئی جانا ہوئے تے باوضو ہو کے آتے ہو. اسی تے مردہ مصطفیٰ دی بارگاہ بھیج رہے ہیں، نہا کے بھیج رہے ہیں، غسل کر کے بھیج رہے ہیں، پاکیزہ اور خوشبو لگا کے بھیج رہے ہیں تاکہ مصطفیٰ کی طرف نظر پڑے تو عالم پاکیزگی میں نظر پڑے. آپ نے کفن لیا، چوما پہنا، 4 پائی پہ لیٹ کے فرمایا ساڑھے مرندہ دن آ گیا. جنازہ اٹھایا گیا، آپ فوت ہو گئے. جا رہا تھا اسی بازار سے گزرا، کہیں پر عورت بیٹھی ہے اتفاق سے، سار اٹھا کے فرمایا مائی دیکھنا جمعہ یہ. میں آپ کی سبحان اللہ میں سمجھے رہا ہوں. مزاج تو مختلف ہے لیکن میں لے کے جاؤں گا آپ سے بات تھوڑی.
بولیے محبت سے. فرمایا مائی دیکھ لیا جمعیے, اور وہ اونچی چیخ کے کہنے لگی میں مان گئی. فرمایا کیا مان گئی؟ کہنے لگی میں مان گئی تو بھی سچا, تیرا رب بھی سچا, جس کا تو نے کلمہ پڑھا وہ محمد بھی سچا. تیرا جنازہ بعد میں پڑھا جائے گا, پہلے مجھے بھی محمد کی زلفوں کا عاشق بناتا چلا جا. بچے آج ہونا کو جڑے رب دے نام تے بسترے چکا چکا کبا کر چھڑ دے, او آؤ سادیاں کول جڑے جاندے جاندے بھی کلمہ ہی پڑھاتے جا رہے ہیں. یہ غلط ہے. 90 لاکھ 99 لاکھ کی تعداد کتابوں میں آتی ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جن کو کلمہ پڑھایا تھا, اتنی بڑی تعداد, یہاں تو ایک آدھ کو صرف کلمہ پڑھا لے تو اس کو ساتھ ساتھ لیے پھرتے ہیں. یہ تھے جی جناب پہلے یہ, ان کو پھر کیا ہے, ان کو یہ تھے یہ کیا ہے, وہ بھی آگے سے کہتا ہے اے نزلیل سے پہلے کسی ہوا ہے جنہاں ہونے میں نکل چڑیا. اللہ کے اولیاء سے نسبت رکھیے, کیونکہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا لیتے ہیں. جنید بغدادی ہیں, رستے میں جا رہے ہیں, سمندر آ گیا ہے, پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیا. پانی آپ کے قدموں کے بوسے تو لے رہا ہے, چھو نہیں رہا, پانی مس نہیں ہو رہا, پانی میں نیچے نہیں جا رہے. دور بندے نے دیکھا کہ اس نے بھی گزرنا تھا. میرے اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ وہ دور سے جب اس کی نظر پڑی, اس نے بھی دریا کو پانی کو کراس کرنا تھا. اس نے سمجھا کہ آپ کشتی میں آواز دی حضرت مجھے بھی لے جائیں. جب قریب آیا دیکھا آپ کے پاس تو کچھ نہیں, کہتا جائیں گے. فرمایا کیا بات تھی؟ کہتا میں نے بھی جانا تھا. فرمایا تو پھر آپ گھبرا کیوں گئے؟ کہتے جی تھوڑے بولتے آپ جان کچھ نہیں. فرمایا بات ہی غلط ہے, ہمارے پاس وہ ہے تو زمانے کے پاس کچھ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ میرے ساتھ ہاتھ پکڑو. یا جنید کہتے جانا, یا جنید کہتے جانا. اس میرے دل والی سائیڈ والے نہیں بول رہے, بولیے آپ یا جنید کہتے جانا. چلتے جاؤ گے. وہ ہاتھ پکڑا چلتا گیا. درمیان میں جا کے خیال آیا میں تو شرک کر رہے ہوں. کہاں بیٹھے ہیں بولیے تو صحیح. بخاری کی حدیث ہے, میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ انی لا اخاف ان تشرکوا من بعدی. میرے نبی فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے تم پہ خوف ہی نہیں ہے کہ میرے بعد شرک کرو گے. نبی تو قسم اٹھا کے فرمائے شرک نہیں کر سکتے. کہ آج مولوی ہر بندے نے مشرک بنائی جا, پتہ چلا ہے وہ مصطفیٰ کی حدیث کی مخالفت کر رہا ہے. وہ درمیان میں پہنچا تو خیال آیا میں تو شرک کر رہے ہیں. یا جنید چھوڑا, یا اللہ پہ آ گیا. اب وہ نیچے کی طرف گیا. فرمایا کیا ہوا؟ کہتا حضرت یہ بات ہے. فرمایا جنید تک تے پہنچ جا, رب تے بہت دیا لگا. یہ بھی تو اچھا یہاں پر علماء نے بات لکھی ہے, یہ نہ سمجھا جائے وہ یا اللہ کہنے کی بنا پر گیا ہے. توجہ, یہ نہ سمجھنا کہ وہ خدا کا نام لینے سے ڈوبنے لگا, بلکہ بات یہ ہے وسوسہ شیطان کی طرف سے آیا, کہنے بھی شیطان کے کہنے پہ لگا, جس کی بنا پر جانے لگا. ورنہ اللہ والوں سے نسبت رکھنے والا کبھی ڈوب نہیں سکتا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کا وصف یہ تھا ایک قرآن رات میں ختم کرتے ہوئے دن میں ختم کرتے. ایک قرآن دن میں ختم کرتے, ایک رات میں ختم کرتے. میں دوسری باری بول رہا ہوں, ایک ختم قرآن رات میں کرتے اور ایک دن میں. شادی بندے کو کرامت ہی نہیں سمجھتا ہے. ساڑھے نزدیک کرامت یہ ہے کہ بندے نے 4 کوٹیاں ادھر ہون, 4 ادھر ہون, لمبیاں لٹا ہون, قبرستان بیٹھا ہوئے, پانڈو کوٹی پی رہا ہوئے. اے بیارا ساڑھے ہاں ولایت ہے. اور خدا کے بندو استقامت کرامت سے بڑھ کے ہوتی ہے. ایک دن میں اور ایک رات میں قرآن کی تلاوت مکمل کیا کرتے تھے. اور میرے نبی علیہ السلام کی حدیث تو یہاں تک بھی ہے, جیڑا اس حدیث کو سنن تو بعد بھی قرآن نہ پڑھے پھر اپنے ایمان کا جائزہ ضرور لگے, اور حدیث سن کے پھر ہر بندہ بولے اور من زار القرآن فکانما زارنی. جس نے قرآن دیکھا ایسے ہے جیسے اس نے محمد کو دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ہمیں آپ سے ملا ہے. اولیاء کے ہم نے لنگر بھی کھائے, آراس بھی کیے, ان کے دن بھی منائے, لیکن معذرت کے ساتھ ہم نے ان کی تعلیمات نہیں اپنائی,
انہوں نے تو ساری زندگی اپنی اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں اور اطاعت میں گزار دی، اور آج عالم کیا ہے؟ اللہ کی پناہ۔ اس لیے ولی وہ ہے جو عالم بھی ہو، رسول اللہ کی شریعت پر عمل کرنے والا بھی ہو، اور یہ جو آج ہر طرف سے بے عملی اور جعلی پیروں کا ایک طوفان اٹھ پڑا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے آپ کو ان لوگوں کی صحبت میں بٹھائیں جو باعمل بھی ہوں، جو عالم بھی ہوں، جو رسول اللہ کی شریعت پر عمل کرنے والے بھی ہوں، اس کے پاسدار بھی ہوں، اس کے پہرے دار بھی ہوں۔ یہ چیزیں اپنے اندر لازمی لائیں۔ آپ کے اس ایک فرمان سے گفتگو ختم کروں گا، وقت کافی ہو چکا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا جو میرے نزدیک ذریعہ ہے، فرمایا وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ آپ نے خود دیکھا بڑے فرامین ہیں اور بہت خوبصورت فرامین ہیں۔ آپ فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور ویسے ہی بزرگوں نے لکھا ہے آدھا فقر آدھی ولایت خدمت خلق میں رکھی ہے۔ بابا جی بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اٹ کھڑک کے دکڑ بجے تے تتا ہوئے چلا، آ فقیر کھا کھا جان تے راضی ہوئے بلا۔ اور اللہ والوں کی شان یہ ہے، ان کے پاس آتے رہیں لوگ، کھا کھا جاتے رہیں تو راضی یہ ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر وقت آپ کے گھر سے فقیروں کو خیرات ملتی۔ بندہ ایک چور تھا، اس نے کہا کہ لٹنا ہے تے مائی بھی لٹو، 24 گھنٹے بی بی کا روڑا ہی نہیں مکلا، ہر وقت آپ کے گھر میں آیا، آپ گھر میں موجود نہیں تھی، سارا گھر چھان ڈالا، کچھ نہ ملا، باہر نکلا، سامنے سے مائی صاحب آ رہی ہیں، آپ نے مخاطب کر کے فرمایا کچھ لبا ہی کہ نہیں؟ کہنے لگا مائی صاحب توڑا تھا میرے نام میں برا حال ہے، کچھ لب جاتے لے کے آتا، آپ نہ سمجھیے گا کعبے کی طرف جو قدم اٹھایا، ہر قدم پہ کھڑے ہو کے 2 نفل ادا کیے تھے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے، علماء نے لکھا 18 سال لگے تھے کعبہ تک پہنچنے میں، پھر یہی سبب تھا کعبے نے بھی وفا کی۔ فضیل بن عیاض گئے کعبے کی زیارت کو، کعبہ ہے ہی نہیں اپنی جگہ پہ، مالک کعبہ کہاں ہے؟ آواز آئی میری بندی رابعہ بصری کا دیدار کرنے گیا ہوا ہے۔ نکلا واپس سامنے، فرمایا کچھ لبا ہی کہ نہیں؟ کہنے لگا میں شرمندہ ہی ہوا ہوں۔ فرمایا رات تو تم نے ضائع خالی دی، ہمارے کہنے پہ کام کرنا، تو جو مانگے گا میرا رب عطا کرے۔ لے کے آئی، تازہ وضو کرایا، مصلی بچھایا، فرمایا 2 نفل پڑھ، جو مانگے گا عطا کرے گا میرا رب۔ اس نے نماز کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر کہی اور نماز شروع کر دی۔ آسمان کی طرف دیکھ کے کہا مالی دا کم پانی دے، میں نے تمہاری تیری چوکھٹ پہ لانا تھا، اب تو جانے تیرا یہ بندہ جانے۔ اور کہا پنجابی سے کہنے لگا مولا میرے ویڑے آیا تے خالی کھلا گیا، میں پھڑ کے تیرے ویڑے وار دیتا، جیدروں بھی خالی چلا جائے تیرے میرے فرق ہی رہ جائے۔ اس نے سلام پھیرا، بعد 2 نفلوں کی سلام پھیرا، اٹھ کے کھڑا ہوا، اگلے 2 شروع کر دیے، سلام پھیرا، اگلے شروع کر دیے۔ مائی صاحبہ کھڑیاں کو دیکھڑ نہیں ہیں، آخری رکعت کا سلام پھیرا، ہاتھ تھام کے فرمایا گل تے دعا دی ہوئی سی، تو شروع ہی ہو گیا۔ مسکرا کے کہنے لگا جو گزر گئی ہے وہ تو گزر گئی ہے، اب جس زندگی میں آپ نے لا کے کھڑا کیا ہے اب آخری سانس تک اس سے نکلنا نہیں ہے، اسی کے اندر اپنی ساری زندگی کو ڈال کر چلا جاؤں گا۔ مجھے کہنے دو پھر اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی تعلیمات کو ضرور اپنائیں اور اپنا کے ان سے اپنے تعلق کو، حقیقی تعلق کو بنائیں، مضبوط کریں، اور یہی ان کی تعلیمات ہوتی ہیں۔ صرف یہ نہیں ہوتا محفل میں آئے، لنگر کھایا، نعرے لگائے، تقریر سنی اور اٹھ کے چلے گئے، بلکہ مزہ تب ہے جن کی محفل میں جن کے نام پر آئے ہیں ان کی زندگی کی سیرت کے گوشوں کو اپنا کے اپنی محبت کو اپنی جامہ پہنا سکیں۔ جو کچھ عرض کر سکا اللہ قبول فرمائے، جہاں کہیں غلطی کوتاہی اللہ و رسول اور اس کے پیارے اور برگزیدہ بندوں کی بارگاہ میں ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ۔ انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے اور اللہ والوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ اس مبارک ذکر کی برکت سے ہمارے گناہوں کا کفارہ اسی ذکر کو بنائے۔ ان بسروں سے اجازت چاہوں گا۔ کوٹ پٹھن کے بادشاہ خواجہ غلام فرید صاحب نے کہا تھا ڈٹھے برٹ قرآن دے پھول سارے اور آقا تیری شان دیا نہیں کوئی اور ڈٹھا۔ یہاں نسبتوں والے بیٹھے ہیں، 4 مصرے ہیں، آخری مصرع ہوگا تو آپ محبت سے مجھے اس پہ
استعداد دے دیجیے گا اور پھر اجازت ختم اور پھر صلاۃ السلام. آپ نے فرمایا ڈٹھے بلد قرآن دے بول سارے پر تیری شان دیا نہیں کوئی اور بٹھا تے تیری شان دا کرے مقابلہ ہیڑا ان معاشقاں اصلی چور ڈٹھا. تیری شان یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی. ابو بکر محمد کی حقیقت کو میرے رب کے سوا کو نہیں جان سکتا تے تیری شان دا کرے مقابلہ ہیڑا ان عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے شادی کوئی بشر آکھے پہندا رات دینے اے ہو شور ڈٹھا. آخری مصرع ہے بولیے گا ذرا محبت سے. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندا رات دینے اے ہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی او لوگوں تساں ہور ڈٹھا تے اساں ہور